بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب مجھے میرے یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیج پہ، اور میں مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور آپ میرے ولاگز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور میری اگر گفتگو آپ کو پسند آئے تو جناب دیگر دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروگرام دیکھنے کو ملے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ کچھ مرحلہ 30 سال کے مقدمے کے بعد وہ جو خواتین کا حصہ تھا جائیداد میں، وراثت کی تقسیم میں، ان کو دیا گیا کہ ان کے جو بھائی تھے لڑکیوں عورتوں پہ یا جو بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ ان کا حق نہیں دے رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان کو حق ان کا دیا جائے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جناب الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور جب ہم ظاہر ہے اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسلام نے جو حدود و قیود رکھی ہیں ان کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک طرف تو اسلام نے ہمیں جناب عبادات کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، توفیق ہو تو حج بیت اللہ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اسی کے ساتھ کچھ حقوق العباد بھی ہیں اور جن کا واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ میں اگر وراثت کی بات کروں اور وراثت میں اگر میں خواتین کے حصے کی بات کروں تو یہاں پہ جناب بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہر جگہ موجود ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا جائزہ لے، وہ دیکھ لے کہ میں نے اپنی بہنوں کو کتنا حصہ دیا، یا میری پھوپھی ہے، پھوپھی کا جو حصہ بنتا تھا میرے والد صاحب نے دیا یا نہیں دیا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی خواتین ہماری ہوتی ہیں وہ مظلوم ہوتی ہیں، وہ مانگتی نہیں ہیں، اور اس کا تو یہ ہے کہ جی اگر میں نے اپنا حصہ مانگ لیا تو پھر بھائیوں کے دروازے جو ہیں وہ مجھ پہ بند ہو جائیں گے۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو دروازہ کسی مفاد کے لیے کھلتا ہے اسے بہت پہلے بند ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ کو مفاد ہے، اور خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں بھی اگر آپ کا مفاد جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے تو میرا خیال میں پھر ان رشتوں کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وراثت کے بارے میں سورہ نساء میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بھئی کس طرح سے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ علماء کرام سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو جائیداد، جو زمین آپ کو والد صاحب کی طرف سے آئی ہے، اور حکم تو یہ ہے کہ جس سے کوئی بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے، اور جو ہی فوت ہوتا ہے، اور کچھ علماء کا تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تھا کہ جو بندہ وہ فوت ہو جاتا تھا اس کے جنازے سے پہلے وہ اس کی وراثت تقسیم کرتے تھے۔ اس وقت وراثت زیادہ ہوتی نہیں تھی، وہ تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس وراثت میں گھر کا سامان بھی ہے، اس وراثت میں زمین جائیداد بھی ہے، اس وراثت میں پیسے بھی ہیں، اس وراثت میں جو متوفی ہے اس کے جناب کپڑے بھی ہیں، اس کے جو زیر استعمال کپڑے جوتے وہ بھی اس کی وراثت ہے، وہ بھی وارثوں میں اسی طرح سے تقسیم ہوگی جس طرح سے حکم ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ سلسلہ رک جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد آج کل لوگوں کے پیسے بینکوں میں ہوتے ہیں، پھر بینک کا تو اپنا طریقہ ہے کہ وہ ورثاء کی لسٹ مانگتے ہیں، پھر اس سکسیشن سرٹیفکیٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو زمین ہے، جو مکانات ہیں، ان سے محروم رکھا جاتا ہے اپنی خاص طور پہ خواتین کو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک مختصر سی مدت کے لیے ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہماری جیب میں جو کچھ ہوگا وہ بھی ہمارا نہیں ہوگا، وہ اس کا بھی وارث کوئی اور ہو جائے گا۔ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر، ہمارا سامان، ہماری گاڑیاں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم سے رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے ورثاء کو محروم کر کے، کسی کا حق مار کے اگر وہ چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جناب اس کا فائدہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، حساب تو ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں ایک پروگرام کر رہا تھا ریڈیو کے لیے، اور اس میں نے ایک عالم دین تھے میرے پروگرام میں، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جی جو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنی خواتین کو جان بوجھ کے وراثت سے محروم کیا تھا انہوں نے، اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بڑی سخت بات ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ان کے جو وارث ہیں وہ ازالہ کریں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم الفاظ میں جہنمی ہیں۔ تو جناب ہماری جو زندگی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ہر دعا میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جنت بھی ہم مانگتے ہیں اور جنت الفردوس مانگتے ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ہم درست نہیں کرتے۔ بس گزارش اتنی کرنی ہے جناب، اگر آپ کے پاس
کروڑوں کی جائیداد ہے، آپ کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہے، آپ کے پاس ہزاروں کی وراثت ہے، تو جتنے بھی حقدار ہیں اس میں، چاہے وہ کمزور ہیں، چاہے وہ طاقتور تو لے لیتے ہیں لیکن کمزور جو ہے وہ محروم ان کو رکھا جاتا ہے، تو آپ ان کو وراثت کا حصہ دیں، چاہے وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور آپ بڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہ ان کو دیں۔ اور خاص طور پہ ہوتا یوں ہے کہ بھائی ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور بہنوں کو محروم رکھتے ہیں، اور اپنی بہنوں کو محروم نہ رکھیں، یہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کیا ہے، اور یہ آپ کا بھی نہیں جا رہا، آپ کو بھی کہیں سے ملا ہے، آپ کے والد صاحب کا اگر آپ کی وراثت ہے والد کی، تو جناب اس میں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے۔ جو حصہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی آپ کا اگر 1 روپیہ ہے تو ان کے 50 پیسے ہیں، آدھا حصہ بہنوں کا ہے، وہ ان کے حوالے کر دیں۔ اور جو لوگ وراثت کی تقسیم کر دیتے ہیں اور شرعی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون بھی لے کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال و متاع میں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ میں عالم دین نہیں ہوں، بس ایک عام سا آدمی ہوں، اور آپ سے جو بات میں محسوس کی ہے میں نے آپ سے کی ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے علماء کرام سے کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھیں تو خدا را اس طرح کی گفتگو کیا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی کہاں کہاں آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ کہاں پہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے۔ تو میری طرف سے اتنا کچھ ہی، اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو دیگر دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور جناب ہمارے چینل پہ جتنے بھی پروگرام آتے ہیں ان کو دیکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو فیس بک پیج ہے میرا، اس کو بھی آپ فالو کریں، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے کیے جائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔